الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام 1447 ہجری آج کا ہمارا یہ مذاکرہ خطبہ جمعہ امن، محبت اور اس کا معیار کیا ہے، امن اور محبت کس بنیاد اور کس معیار پر کی جائے تو وہ خیر ہوتی ہے، وہ بھلی ہوتی ہے. آج ہم انشاءاللہ اس عنوان پر تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے. اللہ تعالی مجھے حق سچ بولنے کی، کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب کو حق سچ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امن اور محبت یہ دونوں لفظ بڑے بہترین ہیں، بہت خوشنما ہیں، بہت ہی پیارے لفظوں میں سے یہ امن اور محبت کا لفظ دنیا بھر میں موجود الفاظ میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے ہر اس شخص کو جو امن کی بات کرے، جو محبت کی بات کرے. لیکن امن اور محبت کس بنیاد پر ہوں، ان کے اسباب کون سے ہیں اور اس کا راستہ کون سا اپنانا ہے، یہ بات سب سے اہم ہے اور سمجھنے کے لائق ہے. کیوں یہ بات سمجھنے کی ہے؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان مطلب وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ ہی کو اپنا معبود اور مسجود جانتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. دوسری ان کی تعریف اور پہچان یہ ہے، مسلمان وہ لوگ
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ محمد ابن عبد اللہ کے بعد کسی حقیقی نبی، کسی معروضی نبی، کوئی بھی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوں وہ لوگ مسلمان۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، تیسری تعریف اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے وفادار ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے وفادار ہوں گے، حضور کے ہر وفادار کے غلام ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ایک چیز سے محبت کا درس دینے والے ہوں گے، حضور کی نسبت میں آنے والی کسی بھی چیز کو وہ نفرت کی نگاہ سے، وہ بغض کی نگاہ سے، وہ بری نظر اور نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مسلمان۔ اب امن اور محبت سبھی اچھے لفظ ہیں دونوں ہی، اور جو بھی بولا یہ لفظ بولتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ شخص بہت اچھا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک مسلمان کی تعریف بتائی، اس مسلمانی میں ڈوبنے کے بعد، اس مسلمانی کے ڈھانچے میں ڈھلنے کے بعد، اللہ کی توحید کے رنگ میں رنگنے کے بعد، محمد عربی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے رنگ میں رنگنے کے بعد، آپ کی ختم نبوت پر ایمان اور یقین لانے کے بعد جو رنگ پیدا ہو، جو شخصیت نکھرے گی، جو شخصیت ابھرے گی، وہ مسلمان مراد ہے۔ اس مسلمان کے لیے کسی بھی چیز میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے اسے اسلام کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سارا رنگ ہی اس کا ہے، تو وہ اسی رنگ ساز کے پاس جائے گا، وہ اپنا عقیدہ پوچھے گا تو قرآن سے پوچھے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھونڈے گا، وہ مسلمان ہوگا۔ وہ مسلمان جو اپنی ہر فعل میں، اپنے ہر قول میں اپنے اس رنگ ساز کی طرف توجہ کرے گا، اپنے اس رنگ ساز کی طرف رجوع کرے گا، وہ مسلمان۔ کیا وہ اپنے امن اور محبت کے نظریے کو بھی اگر لے گا تو کہاں سے لے گا؟ اپنے اسی رنگ ساز سے جس رنگ میں اس نے اپنے آپ کو رنگا ہے، اسی توحید کے رنگ ساز سے، اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والے سے اور آپ پر قرآن کریم کی کتاب اتارنے والے اللہ کے اصول سے، اللہ کے قواعد سے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے اپنے لیے کیا ڈھونڈے گا؟ امن اور محبت کا معنی، امن اور محبت کا معیار، امن اور محبت کے اصول اور راستے وہ وہیں سے ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کامل اور مکمل ہے۔ کس میں؟ دین ہونے میں، مذہبیت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، سیاست اور اقتدار میں، حکومت میں، دنیا کی ایک ایک چیز، حتیٰ کہ موت تک، موت کے بعد تک، موت کے بعد میں، آخر میں اپنے اصلی مقام کے پہنچنے تک مکمل ایک کامل رہبر، کامل رہنمائی وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو کہاں سے ملتی ہے؟ اسلام سے ملتی ہے۔ میں یہ بات آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے میں آپ کو جزیات نہیں بتاتا، میں آپ کو اگر جزیات پہ لے کر جاؤں، ایک ایک جزی ایسی جسے ہم مہینوں گفتگو میں لا سکتے ہیں اور جزیات پر بحث کی جائے، باتیں کی جائیں، وہ بات کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ ہم آپ کو، میری کوشش یہ ہے یہاں آنے والا ایک ایک فرد اپنے اسلام کے، اپنے دین کے اصول جانے، اپنی زندگی کا راستہ جانے، اپنی منزل کی پہچان کر لے اور پھر اپنی منزل پر دوڑ پڑے،
کامیابی یقینی ہے، 100% یقینی ہے، اور آخر میں اللہ کی رضا کے ساتھ جنت میں داخلہ یقینی، 100% یقینی ہے۔ کیسے؟ جب ہم اپنے اسلام کو، جب ہم قرآن کو، جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں گے، تو قرآن اور اسلام اس قدر کامل ہیں، ہر چیز میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی دنیاوی معاملہ ایسا نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کسی امیر اور غریب کو پیش آنے والے احوال سے وہ نابلد نہیں ہے، اس کی رہبری اور رہنمائی وہاں ناقص نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھ لی، دوسری یہ ہے کہ اسلام یا مسلمان، اسلام مسلمانوں سے، مسلمان اسلام سے ہے، تو مسلمان کسی بھی معنی کے تعیین میں، کسی راستے، کسی منزل کی تعیین میں کسی قوم کے محتاج نہیں ہے، کسی تہذیب اور تمدن کے محتاج نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کر آپ کو تہذیب کا معنی سمجھائے، آپ کو تمدن سمجھائے، آپ کو سیاست، آپ کو اخلاقیات اور معاشرت کے درس دے۔ آج ہمیں غیروں کے یہ سبق، یہ درس بھلے لگتے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اللہ کو جانا ہی نہیں۔ ہم میں سے کون ہے ایسا جو یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کی ذات اور صفات کو صحیح معنوں میں جاننے والا ہوں؟ ہم نے بھلی چیز جانی ہی نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے، ہر شخص یہ مثال ہزارہا سنتا ہے، ہزارہا بار، کہ جس زمین پر اچھائی کی محنت نہ کی جائے، اس زمین پر فصل کی کاشت نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے، جھاڑیاں، کانٹے وہاں اگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود آ جاتی ہیں۔ آج اگر ہمیں بری چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بری چیزیں زیادہ اچھی ہو گئیں یا وہ بری چیزیں زیادہ وافر میں، محنت میں آ گئیں، نہیں، معنی یہ ہے کہ ہم نے اصل کو چھوڑا، نقل خود بخود آ گئی، اصل کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اب نقل آئے گی بھی تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے؟ ہم نے اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف نہیں کیا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو، آپ کی زندگی، آپ کے اسوہ کو نہیں پہچانا۔ ہم میں سے کتنے ہیں، مجھ سمیت، جو یہ کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی رحلت تک، آپ کی نبوت ملنے سے لے کر آپ کی رحلت تک، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، میں نے سارا پڑھا ہے، میں نے سمجھا ہے، میں نے سیکھا ہے۔ اگر اس سے پوچھیں تم نے فلاں دنیا کی غیروں کی کتابیں پڑھی ہیں، فخر سے بتائے گا ایک بار نہیں، میں نے بارہا پڑھی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنی بار پڑھا ہے؟ وہ جی بچپن میں نے ایک بار قرآن ختم کیا تھا اور پھر میں نے اس کو ایسا ختم کیا کہ دوبارہ وہ میری زندگی میں نہیں آ سکا۔ میں نے دنیا کی ہر کتاب پڑھی، میں نے دنیا کے سارے قانون پڑھے، میں نے دنیا کے سارے عقل مندوں کو پڑھا، لیکن کیا تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنی آدم میں سب سے افضل تھی، جو بنی آدم میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر تھی، جو سب سے افضل اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنوں میں کیا غیروں میں بھی سب سے منفرد، سب سے بہتر شخصیت تھی، کیا تم نے اسے پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ کیا تم نے ان کی احادیث کو پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ وقت ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے ہوش سنبھالا، ہمارے پاس بڑی بڑی کتابوں کے بیگ تھے، ہم ان کے بوجھ تلے لیٹے ہوئے تھے اور اسی میں ہماری زندگی تمام ہو گئی۔ جب ہم اٹھے تو ہمارے سر پر اپنی ذمہ داریاں، اپنے گھر بار کے بوجھ کو ڈال کر ہمیں پھر لٹا دیا گیا تاکہ تمہیں کبھی عقل نہ آئے، تبھی تمہیں شعور نہ آئے۔ عقل اور شعور عقل مندوں سے آتی ہے، اور سب سے بڑے عقل مند، سب سے بہترین انسان، سب سے بہتر زندگی والے، اپنوں کے یہاں بھی غیروں کے یہاں بھی، عظیم ترین شخصیات میں جو پہلے نمبر پر انسان، جو پہلے نمبر پر شخصیت ہیں، وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ اب غیروں کی لکھی ہوئی کتابیں، 20 بڑے مسلمان، 100 عظیم شخصیات، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں،
پہلے ٹائٹل میں پہلے نمبر پر کون نظر آتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے افسوس اس قوم پر، اس کی عقل پر، اس کی سمجھ پر کہ جس نے بہتر کو چھوڑ کر کمتر کو پڑھا، جس نے بہتر کو چھوڑ کر کمتر کو اپنایا۔ آج اپنے بچوں سے بلا کر بارہا یہ پوچھئے آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہو؟ وہ آپ کو 100 نام گنوائے گا، ان 100 میں نبی کا نام نہیں ہوگا، ان 100 میں خلفائے راشدین کا نام نہیں ہوگا، ان 100 میں اہل بیت کا نام نہیں ہوگا، پھر بھی مسلمان ہیں ہم، پھر بھی مسلمان ہیں۔ تو اب امن اور محبت کا جو لفظ ہے وہ بھی ہم نے دین سے لینا ہے۔ ہم نے قرآن کھولا، ہمیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کچھ لوگ دنیا میں فساد کرتے ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا، فساد نہ کرو، فساد نہ کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم تو کون ہیں؟ اصلاح والے، ہم تو امن والے، ہم تو باہمی محبت کا درس دینے والے۔ لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کن لوگوں کی بات ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان اور اہل کتاب میں صلح کرانے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، وہ جو کہتے تھے نا نحن مصلحون، قرآن کہتا ہے یہ مصلحون نہیں، انہم ہم المفسدون، یہ فساد والے ہیں۔ ہم نے صحابہ سے پوچھا، مفسر قرآن، پہلے مفسر، عظیم تر مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ مفسدون جو خود کو مصلحون کہتے ہیں، یہ مفسدون جنہیں قرآن مفسدون کہتا ہے، وہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ مصلحون، اصلاح والے، امن والے، اتفاق والے، جوڑنے والے، وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں نحن مصلحون والے اور قرآن کے جواب میں ہم المفسدون والے وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان اور اہل کتاب میں صلح کرانے والے۔ ایک ہی جوڑ سے میری بات بھی ثابت ہوئی، میری بات آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کبھی بھی کفر اور اسلام صلح نہیں کر سکتے، کفر اور اسلام جمع نہیں ہو سکتے، یہود اور نصارہ اور مسلمان جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اسلام اپنے اصول بتاتا ہے، اس اصول پہ آ جاؤ، سب کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا، سب کو جگہ دے گا، لیکن اصول ہمارے ہوں گے، اصول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں گے۔ مان لو سب ہمارے مسلمان، ہر بندہ، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ اس سے پہلے مشرک ہو، ہندو ہو، من اسلم، جو اسلام لے آیا وہ ہمارا ہو گیا۔ اصول ہمارے اسلام کے اصول، کس کے اصول؟ اسلام کے اصول ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اصول ہوں گے تو اتفاق ہوگا، اگر نہیں جو مانے گا اس سے محبتیں ہوں گی، اس سے تعلق ہوں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی جنگ کو جنگ سمجھیں گے، اس کے امن کو امن سمجھیں گے۔ لیکن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے پر نہیں آتا، آپ کی ختم نبوت پر نہیں آتا، اسٹیج تک نہیں پہنچ سکتا، اسلام اس کو اپنے برابر کی جگہ نہیں دے سکتا۔ اب ہر معاملے کو اس اصول پر جانچیں، سمجھیں، سیکھیں، پھر فیصلہ دے دیں کہ ہم نے اس کام میں ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ وقت کم ہوتا ہے، میں نے آپ کو ایک اصول بتایا، میں نے اس کے جتنے اقوال ہیں وہ بھی ان میں سے میں بتاتا ہوں۔ حضرت علامہ ابن کثیر، اکثر ہم ان کا حوالہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کفار سے دوستی اور موالات کو بھی فساد کہتا ہے، فساد فی الارض کہتا ہے۔ آخر میں بات اس پر بھی آؤں گا، پھر جس بات کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید بھی باندھی اور آپ کو وہ سارے اصول بھی سکھائے ہیں، صرف اس کا اشارہ کروں گا۔ تیسری جو چیز ہے جس کو میں نے بیان کیا، ایک توحید ہے،
ایک رسالت ہے، اور اسی کے ساتھ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور معیار کو جمع کیا ہے۔ ایمان والے جس کے ساتھ جمع ہو جائیں ان میں ایک صفت اور ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لے آؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ؟ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو آمن الناس جن کے پیروی کا حکم قرآن دیتا ہے، اور جن کو کافر لوگ بے وقوف کہتے ہیں، ان سے کون مراد ہیں اس کا بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہی روایت ہے کہ اس سے مراد ابو بکر، اس سے مراد عمر، عثمان اور علی ہیں۔ قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، الناس سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ صحابہ کی جماعت ہے وہ پاکیزہ جماعت جو پاکیزہ جگہ میں پاکیزہ شخصیت کے سامنے بیٹھ کر زانوئے تلمذ طے کرتی ہے، وہ جماعت مراد ہے۔ آمن الناس میں ان لوگوں کے ایمان کو معیار بنایا گیا۔ جو آدمی، جو لوگ قیامت تک صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر ایمان والے بنیں گے، وہ مومن کہلائیں گے، وہ مسلمان کہلائیں گے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان کو معیار نہیں سمجھتا، صحابہ کے ایمان کو، میں نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اسی کی تفسیر ہے صحابہ کی جماعت کی، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کی ساری صفات اور وہ سارے کے سارے اقوال اور آپ کی ساری تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کو ایمان کا معیار نہیں بناتا وہ ان مسلمانوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کس میں شامل ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ منافق ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں، اور منافق لوگ سب سے نچلے درجے جہنم میں موجود ہوں گے، جہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اسلام کا نام لے کر، اسلام کو جان کر، نام لے کر پھر کفر اختیار کیا۔ اب ان کے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اس سارے مفہوم کو، اس اصول کو سمجھانے کا مطلب، مقصود یہ ہے کہ ملک پاکستان میں موجودہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کے خلاف صدیوں سے سازشیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن اگر ایمان والے اپنے ان تین صفات کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے تو وہ اللہ کی توحید کے داعی کہلائیں گے، وہ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑنے والے کہلائیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صحیح معنوں میں داعی کہلائیں گے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے والے، یعنی خود کو اہل سنت والجماعت کہلانے کے مستحق بنیں گے اس وقت جب وہ ان تین صفات میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ اللہ کی توحید کو جانیں گے، وہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پہچان کر اس پر اپنا ایمان مضبوط کریں گے، اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر کوشش، ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، صحابہ کی جماعت سے محبت کریں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، تو وہ ایمان والے ہوں گے، وہ دنیا میں امن والے ہوں گے، وہ دنیا میں محبت کا پیغام دینے والے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں، ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ فساد فی الارض والے، وہ مفسدین ہیں، وہ منافق ہیں، وہ کافر ہیں، اور وہ اللہ کی جہنم، اللہ کے بنائے ہوئے سزا خانے کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں، اس کے سزاوار ہیں، اس سے زیادہ کے مستحق نہیں ہے۔ ہر شخص اب اس کو جانے
تھوڑی معلومات کرے، معلومات کا زمانہ ہے، ہر شخص اس کو معلوم کر کے جانے اور ان 3 اصولوں پر پابند ہو جائے، انشاءاللہ اس کی منزل جنت ہے۔ اس کی آخری منزل سے پہلے اس کی آخری ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے حوض کوثر پر ہوگی، اور وہ پانی پیے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ امر ہو جائے گا، جنت کا باسی بن جائے گا۔ اگر یہ 3 صفات، یہ 3 قواعد، یہ 3 اصول اس کو یاد نہیں، اس کے پاس مضبوط نہیں، تو وہ دوسری جماعت میں ہوگا جسے نہ روز محشر حضور کی شفاعت ہوگی، نہ آپ کے ہاتھ سے آب کوثر ملے گا، اور نہ اس کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔